گرین لائف وائس کے پیارے ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اسلام کے اتہاس میں لڑی گئی دوسری سب سے بڑی جنگ یعنی جنگ احد میں جنگ کے دوران چند مسلمانوں سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہونے کے قریب جا کر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ عورت کون تھی کہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا دل نکال کر دانتوں سے چبایا تھا؟ اور جانیں گے بہت کچھ، تو بنے رہیے ویڈیو کے آخر تک۔ بدر کی لڑائی کے بعد دوسری بڑی جنگ جو مسلمانوں اور کفار کے بیچ ہوئی وہ جنگ احد ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے شکست ہوئی اور بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ جنگ سے پہلے کا حال۔ جنگ بدر میں کفار کو شکست ہوئی، اس بات سے ان کے دلوں میں بدلہ لینے کی تڑپ پیدا ہوئی اور دوسری جنگ کے لیے تیاری شروع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ایک بڑا لشکر تیار کیا گیا، یہاں تک کہ مکے کے حبشی غلاموں کو بھی اس جنگ میں شریک کیا گیا۔ کفار کے لشکر کے سردار ابو سفیان تھے۔ ادھر مدینے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ مدینے کے باہر جا کر لڑائی ہو، اور بعض کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں جنگ لڑی جائے۔ جنگ میں لشکر کی تعداد۔ جنگ بدر کی طرح غزوہ احد میں بھی کفار کی تعداد مسلمانوں سے زائد تھی۔ کفار کی تعداد تقریباً 3000 تھی، جنگی سامان سے لیس تھے، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ وہی دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 1000 کی تھی کہ جس میں کمزور، بوڑھے، نوجوان تھے۔ جنگی سامان کم تھا۔ کچھ منافق بھی اس میں شامل تھے جنہوں نے بعد میں لڑائی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ قریب 300 منافقوں کی جماعت واپس ہو گئی، لڑنے سے منع کر دیا۔ اس وجہ سے کل مسلمانوں کی تعداد 700 ہی رہ گئی۔ جنگ کا آغاز۔ شوال کے مہینے میں احد پہاڑ کے قریب کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھے۔ ادھر کفار بھی اپنے لشکر کے ساتھ میدان کے قریب تھے۔ سب سے پہلے لڑائی کی شروعات ابو عامر رائب جو کفار کی طرف سے تھا، لڑائی کے لیے میدان میں آیا اور بنو اوس کو آواز دی۔ اس پر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سامنے آئے اور اپنی طاقت اور شجاعت پیش کی۔ اس سے کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کو قتل کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے لیے آگے بڑھے اور مشرکین کے علمبردار طلحہ کو قتل کیا اور بڑی بہادری سے کفار کے صفوں میں آگے بڑھتے رہے۔ ایک حبشی غلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو ایک پتھر کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا، اور جب آپ بہت سے کافروں کو قتل کرنے میں مصروف تھے کہ اس حبشی غلام نے پیچھے سے نیزہ پھینک کر مارا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اسی جنگ میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے ناک اور کان کاٹ دیے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نکال کر دانتوں سے چبایا تھا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تھے، اس کا ان کو بہت رنج ہوا۔ جب جنگ احد کا موقع ہوا تو آپ بڑے جوش و خروش سے جنگ میں شامل ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم، جنت کی خوشبو احد پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار ہاتھ میں لیے کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور جب تک شہید نہ ہوئے واپس نہ ہوئے۔ بدن دیکھا گیا تو 80 سے زائد زخم تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ مسلمان فتح کے قریب۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور دلیری سے کافروں کے حوصلے پست ہو گئے اور میدان سے پیچھے ہٹنے لگے۔ بہت سے کفاروں کی جماعت کے سردار قتل ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر کہ سردار ہی قتل ہو گیا تو زیادہ تر میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمان فتح کے بہت قریب تھے، لیکن ایک غلطی سے انہیں شکست ہوئی۔ مسلمانوں کی شکست کی وجہ۔ احد لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی،
مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ اتنا میں نہ کہو اس جگہ سے نہ ہٹنا، کیونکہ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنے جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی کہ تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک کا شہید ہونا۔ کفار نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی موجود تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھیرا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار سے کافروں کے ہجوم کو روک رہے تھے تو ایک کافر کے جس کا نام عتبہ بن ابی وقاص تھا، آپ پر زور کا پتھر سے حملہ کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر چوٹ لگی۔ آپ پیچھے کھڈے میں گر گئے اور آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا۔ آخر میں جنگ احد میں کافی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری سے کفار کا سامنا کرتے رہے اور کفار بھی لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ پہاڑ پر جا کر پناہ لی۔ احد پہاڑ پر چڑھنے کی کفار کی جرت نہ ہوئی۔ کچھ کفار نے کوشش بھی کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو احد پہاڑ پر چڑھنے سے روکا۔ اسی طرح کفار احد پہاڑ سے واپس ہوئے۔ پیارے دوستو، یہ تھا جنگ احد کا پورا واقعہ۔ اسلام کے اتہاس کی پہلی جنگ یعنی جنگ بدر پر بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، جسے آپ اسکرین پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، ہماری اگلی ویڈیو اسلامی سوال اور ان کے جواب کے متعلق ہوگی، یعنی ویڈیو اسلامی کوئز کے اوپر بیسڈ ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ہم آپ کے سوال کو اپنی ویڈیو میں ضرور مینشن کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے احباب اور دوستوں کو شیئر کریں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے چینل گرین لائف وائس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تو دوستوں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔